بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو تمہیں خدا کو سونپا، پیٹھ دکھائے جاتے ہو اسی طرح اپنا منہ دکھائیو، میں نے فاتحہ خیر پڑھ کر تمہارا بھی اللہ حافظ ہے، میں نے قبول کیا وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو۔ یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا، یعنی اس کا صحیح جواب چوتھا ہوگا، جو کہ پہلے درویش کے قصے میں آیا ہے۔ یہ عبارت باغ و بہار کے پہلے درویش کی بہن کا بیان ہے، جو درویش کو اپنے گھر سے رخصت کرتی ہے۔ باغ و بہار میر امن کی تخلیق ہے۔ میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی اور وفات 1808 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ میر امن نے کل 2 کتابیں تحریر کی ہیں، باغ و بہار اور گنج خوبی۔ باغ و بہار کی تکمیل 1802 عیسوی میں ہوا تھا اور اس کی اشاعت جو ہے 1804 عیسوی میں ہوئی ہے۔ گنج خوبی ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے، لیکن UGC کے مطابق وہ انوار سہیلی کا ترجمہ ہے۔ گنج خوبی باغ و بہار میر امن کی طبع ذات داستان نہیں ہے، بلکہ یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے، جو فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ بقول سید عبداللہ، باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ یہ قول جو ہے سید عبداللہ کا ہے۔ احتشام حسین کا قول ہے باغ و بہار کے تعلق سے، میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے۔ باغ و بہار کے اہم کردار خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر یہ پہلے درویش کے کردار ہیں۔ ملک روم کا بادشاہ آزاد بخت کا قصہ باغ و بہار میں ہی آیا ہے۔ حاتم طائی، نوفل، بیدار بخت، بہرور یہ دوسرے درویش کے کردار ہیں۔ خواجہ سرپرست، بہرہ مند اور وزیر زادی یہ آزاد بخت بادشاہ کے کردار ہیں۔ بہزاد خان، ملکہ مہر نگار، شہزادہ کامگار، نعمان سیاح یہ تیسرے درویش کے کردار ہیں۔ روشن اختر، حبشی مبارک، ملک صادق اور ملک شاہپال یہ چوتھے درویش کے کردار ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل میں سے کون سی نظم سرور جہان آبادی کی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں تیسرا، ہولی۔ ہولی یہ سرور جہان آبادی کی نظم نہیں ہے، بلکہ یہ نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظم ہے۔ اس کے علاوہ یہ تینوں نظمیں جو ہیں وہ سرور جہان آبادی کے ہیں: عروس، حب وطن، یاد طفلی اور گنگا۔ سرور جہان آبادی کا اصل نام درگا سہائے تھا۔ پہلے وحشت تخلص کرتے تھے،
پھر انہوں نے بعد میں اپنا تخلص سرور اختیار کر لیا۔ ان کی پیدائش 1873 عیسوی کو پیلی بھیت میں ہوئی ہے اور وفات 1910 عیسوی کو پیلی بھیت میں ہی ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام حکیم پیارے لال تھا اور بیوی کا شنکر دیوی۔ سرور جہان آبادی کی اہم تصانیف جامع سرور، ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے اللہ آباد، خم خانہ سرور، یہ 1911 عیسوی میں زمانہ میں شائع ہوا ہے۔ خم قدائے سرور کو قاضی محمد غوث فضا حیدرآبادی نے 1928 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ خون ناحق، نرنگ قلق، دشنام قلق، نشتر ماتم، نالۂ خوں چکا، نالۂ خوچکا، شیون، ہنگامہ محشر یہ ناول ہے۔ وصال یہ بھی سرور جہان آبادی کا ناول ہے۔ سرور جہان آبادی کے شخصی مرثیہ لالا لاجپت رائے کا مرثیہ، سوامی رام تیرتھ داغ وغیرہ کا مرثیہ انہوں نے ہی لکھا ہے۔ ان کی مشہور نظمیں یاد طفلی، یاد بچپن، نور جہاں، بیر بہوٹی، نرنگ زمانہ، رویائے اکبر، لکشمی جی، شکوہ صیاد، ایک جیلا وطن، سارس کا جوڑا، مناظر قدرت وغیرہ ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زیادہ حساس بننے کی کوشش نہ کرو۔ میرے خیال میں جتنے دکھ سہ کر تم ڈھٹائی ہنس سکتی ہو قابل داد ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہادر اور مضبوط ہو، انتہائی بزدل ہو، سوئی کے زخم کو بھالا بنا لیتی ہو۔ یہ بات ناول ٹیڑھی لکیر میں شمن سے کس نے کہی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، پروفیسر رحمان۔ ناول ٹیڑھی لکیر 1944 یہ عصمت چغتائی کا نفسیاتی ناول ہے اور یہ 3 منازل اور 41 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلی منزل میں 15 ابواب ہیں جس میں شمن کے بالغ ہونے کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ دوسری منزل میں 14 ابواب ہیں اور تیسری منزل میں 12 ابواب ہیں۔ اس ناول کے اہم کردار شمن اپنے ماں باپ کے 10ویں نمبر کی لڑکی ہے، مس چرن جو کہ استانی رہتی ہے، رسول، فاطمہ اور نجمہ یہ شمن کی دوست ہے، بلقیس بھی دوست ہے، بلقیس کا بھائی رشید جس سے شمن عشق کرنے لگتی ہے، رائسا پریما کے والد جس سے شمن محبت کا اظہار کرتی ہے، پریما شمن کی دوست ہے، اعجاز یہ شمن کا تعلق ہوتا ہے اس سے، افتخار روفی ٹیلر جس سے شمن کی شادی ہوتی ہے، منجو شمن کی بہن ہے، نوری شمن کی بڑی بہن کی بیٹی ہے، کندن منجو کی جیٹھانی کا بیٹا ہے، بلقیس اور جلیس یہ دونوں بہنیں ہیں، سیٹل، پروفیسر رحمانی وغیرہ ناول ٹیڑھی لکیر کے اہم کردار ہیں۔ ناول ٹیڑھی لکیر نیا ادارہ لاہور سے 1945 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آگ کا دریا کس کردار کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، گوتم نیلمبر۔ یہاں فلمبر نہیں ہوگا دوستو، گوتم نیلمبر ہوگا۔ ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول ہے جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے شعور کی روک کی تکنیک استعمال کی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کو 4 ادوار میں تقسیم کیا اور ہر دور کو 4 کہانیوں میں پیش کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے 2500 سال تاریخ کو پیش کیا ہے۔
پہلے دور کی کہانی بدھ مت کے زمانے سے شروع ہو کر مسلمانوں کے ہندوستان کے آمد کی ہے۔ اس دور کا مرکزی کردار گوتم نیلمبر جو فلسفے کا آدمی ہے اور اس کا دوست ہری شنکر ہے۔ دوسرے دور میں مسلم کو عروج کا احاطہ کیا ہے اور مغلوں کی کہانیاں بیان کی ہیں۔ اس دور کا مرکزی کردار ابو المنصور کمال الدین ہے جو عربی، اسلامی اور مغلیہ کلچر کا نمائندہ رہتا ہے۔ تیسرا دور انگریزوں کے ہندوستان میں آمد سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مرکزی کردار رسل ایٹلے ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے دوستو۔ چوتھا دور میں ہر دور کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں تقسیم ملک کے کچھ عرصے پر بحث کی گئی ہے۔ اس حصے کے کردار چمپا احمد، نواب کمسن، عامر رضا، گوتم، کمال، ہری شنکر، طلعت، نرملا وغیرہ ہیں۔ ناول آگ کا دریا چندرگپت سے لے کر تقسیم ملک کے المیہ پر ختم ہوتا ہے۔ ناول آگ کا دریا کا عنوان قرۃ العین حیدر نے جگر مراد آبادی کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ناول آگ کا دریا کا انگریزی ترجمہ دی ریور آف فائر کے نام سے کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول لندن کی ایک رات میں لیلائے سول سروس کا مجنوں کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا یعنی عارف۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ طلسم زندگی کس کی نظم ہے؟ طلسم زندگی کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ساتھیوں نذیر اکبر آبادی۔ طلسم زندگی نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی کچھ مشہور نظمیں ہیں۔ ہولی یہ ترکیب بند میں ہے۔ تندرستی یہ نظم ترجیح بند میں ہے۔ مفلسی یہ مخمس کی حیت میں ہے اور اس میں 35 بند ہے۔ مفلسی داخل نصاب نظم ہے۔ برسات کی بہاریں یہ مخمس کی حیت میں نظم ہے۔ شہر آشوب یہ بھی مخمس کی حیت میں ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی اکثر نظمیں جو ہیں وہ مخمس کی حیت میں ہیں۔ کلجگ، موت، بنجارہ نامہ، آئینہ، دنیا دار المکافات، طلسم زندگی، توکل، خواب غفلت، اسرار قدرت، خوشامد، توحید، یہ سبھی نظمیں جو ہیں نذیر اکبر آبادی کے ہیں۔ نذیر کی اصل نام جو ہے ولی محمد تھا اور تخلص نذیر کرتے تھے۔ پیدائش 1740 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی اور وفات 1830 عیسوی کو۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد فاروق تھا۔ نذیر اکبر آبادی احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کے ساتھ اکبر آباد یعنی آگرہ چلے آئے تھے۔ نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی ہے۔ نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی پر حبیب تنویر نے آگرہ بازار کے نام سے ڈرامہ لکھا تھا۔ دیوان نذیر 1854 اسے مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے۔ نذیر اکبر آبادی پر یہ کتاب جو ہے دیوان نذیر مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے۔ زندگانی بے نظیر کو عبدالغفور شہباز نے لکھا ہے۔ زندگانی بے نظیر جو ہے یہ کتاب عبدالغفور شہباز نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی کلیات میں 3 قصیدے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رشید احمد صدیقی کے کس خاکے کا سفر نامہ درج ذیل شعر ہے؟ عشق کوئی ہمدرد کہیں مدت میں پیدا کرتا ہے، کوہے رہیں گو نالاں برسوں لیکن اب فرہاد نہیں ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا مولانا احسن مارہروی۔ گنج ہائے گرامایا یہ رشید احمد صدیقی کا پہلا خاکوں کا مجموعہ ہے جو 1937 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ یہ مجموعہ 16 خاکوں پر مشتمل ہے۔ اس میں شامل خاکیں مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر مختار انصاری، مولانا ابو بکر،
سید سلیمان اشرف، اصغر حسین گونڈوی، محمد ایوب عباس، سر اقبال احسن مارہروی، سید محفوظ بدایونی، سید نصیر الدین علوی، سجاد حیدر یلدرم، سر شاہ سلیمان، شیخ حسن عبداللہ، تیری یاد کا کالم، بابائے اردو مولوی عبدالحق، اور آخری سر ضیاء الدین۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مرزا سلامت علی دبیر کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو دہلی۔ مرزا سلامت علی دبیر کی پیدائش جو ہے وہ دہلی میں ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا اور تخلص دبیر کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1803 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے اور وفات 1875 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ یاد رہے دوستو کہ یگانہ کے بھی والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ میر مظفر حسین ضمیر نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ میر ضمیر فخراً اپنے آپ کو استاد دبیر کہتے تھے۔ دبیر کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے میر انیس انہیں حضرت یوسف کہہ کر پکارتے تھے۔ سلامت علی سا طبیعت دار اخلاق مضامین نہ ہوا ہوگا، بلکہ طبیعت پائی ہے۔ لطیف تخیل یہی ہے کہ شاعر جو دعویٰ کرے اس کو ثابت کر دے۔ کیا ثابت کیا ہے؟ بقول ناسخ۔ علامہ شبلی نعمانی کا قول ہے، خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت استعارات، اختراع تشبیہات، شدت مبالغہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ ان کی یعنی دبیر کا داخل نصاب مرثیہ زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے۔ مرزا سلامت علی دبیر کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو مثنوی احسن القصص اور دفتر ماتم یہ مرثیوں کا مجموعہ ہے۔ مثنوی معراج نامہ، مثنوی ممتاز نامہ، یہ سبھی جو ہیں مرزا سلامت علی دبیر کی تصانیف ہیں۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ دبیر کے یہ مشہور مرثیے کا مصرع ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کس کا تعلق اسلوبیاتی تنقید سے نہیں ہے؟ تو جمالیات، اس کا صحیح جواب ہوگا جمالیات۔ جمالیات کا جو ہے تعلق اسلوبیاتی تنقید سے نہیں ہے۔ اسلوبیاتی تنقید سے تعلق معنیات ہے، صوتیات ہے اور نوحیات ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مرجان کس ناول کا کردار ہے؟ مرجان کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، فردوس بری۔ فردوس بری 1899 یہ عبدالحلیم شرر کا تاریخی ناول ہے۔ فردوس بری میں 9 ابواب ہیں۔ پہلا ہے پریوں کا غول، دوسرا پیاری زمرد تو کہاں گئی، تیسرا ملۂ اعلیٰ کا سفر، چوتھا فردوس بری، پانچواں پھر وہی عالم عناصر، چھٹا مردود ازلی، ساتواں بلغان خاتون کا سفر، آٹھواں افشائے راز، نواں انتقام۔ فردوس بری کا سب سے پہلا اور چھوٹا باب پریوں کا غول ہے اور سب سے بڑا باب افشائے راز ہے۔ فردوس بری کا آخری باب انتقام ہے۔ فردوس بری کے اہم کردار حسین زمرد کا عاشق ہے، زمرد جس سے حسین شادی کرتا ہے، موسیٰ زمرد کا بھائی ہے، امام نجم الدین حسین کے چچا ہیں جس کا قتل حسین کرتا ہے، امام بن نصر حسین ان کا بھی قتل کرتا ہے، نصر الدین طوسی حسین اور زمرد کا نکاح پڑھتا ہے، شیخ وجودی فرقہ باطنیہ کا سرغنہ ہے، رکن الدین خرشا یہ باطنیوں کا امام ہے،
काजिम जुनूबी एक फ़कीर है। याकूब मूसा का दोस्त है। शेखुल जब को तूर मानी कहते थे। हसन बिन सब्बा इमाम कायम क़यामत है। चुग़ताई ख़ान बलगान खातून का बाप जिसका कत्ल दीदार ने किया था। बलगान खातून हलाकू ख़ान और मनकू ख़ान की बहन है। तूबी मनकू ख़ान का बेटा है। मरजान हूर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? तो इसका सही जवाब होगा पहला। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में मजरूह सुल्तानपुरी के शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है। एक चादर मैली सी 1962 ईस्वी में मकतबा जामिया से शाया हुआ था और 1960 ईस्वी में रिसाला नुकूश में किस्तवार शाया हुआ है। इस नावल के इंतसाब अश्क, मजरूह और अमर सुरिंदर के नाम है। इस नावल के शेर अपना लहू भी सुर्खी शामो शहर में है। नावल एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का एकलौता नावल है जो पंजाब के देही ज़िंदगी के पस मंज़र में लिखा गया है। बेदी की पैदाइश सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में हुई है और वफ़ात 1984 ईस्वी को मुंबई में। नावल एक चादर मैली सी 11 अबवाब पर मुश्तमिल है। राजेंद्र सिंह बेदी को नावल एक चादर मैली सी पर साहित्य अकादमी का अवार्ड जो है 1965 ईस्वी में मिला था। इस नावल का अंदाज़ इशाराती है और नावल एक चादर मैली सी में राजेंद्र सिंह बेदी ने रमज़ निगारी से काम लिया है। कुदरत का कानून अफजाइश नस्ल है। ये मशहूर मक़ूला जो है एक चादर मैली से ही माखूज़ है। नावल एक चादर मैली सी के अहम किरदार रानो इस नावल की हीरोइन और सबसे फ़ाल किरदार है। तुलुका जो एक यक्काबान है और रानो का पहला शौहर है। चौधरी मेहरबान दास, घनश्याम दास, सलामती, हुजूर सिंह और करमदीन, ये सभी जो हैं नावल एक चादर मैली सी के अहम किरदार हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में एक दावा है और उसकी दलील है, उसे गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है नावल उमराव जान अदा उर्दू नावल निगारी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। दलील है इसमें नावल की बेशतर खूबियाँ और समाजी अक्कासी पाई जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा। दावा सही है और दलील भी सही है। दावा क्या था कि नावल उमराव जान अदा उर्दू नावल निगारी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है और दलील ये था कि इसमें नावल की बेशतर खूबियाँ और समाजी अक्कासी पाई जाती है। दोनों बातें सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़राफ़त हो या इबादत, उसको ज़िंदगी ही में तलाश करना चाहिए और ज़िंदगी ही से उसकी आबियारी करना चाहिए और ज़िंदगी ही के लिए उसको कार आमद बनाना चाहिए। यह इक़्तिबास रशीद अहमद सिद्दीक़ी के किस इंशाइया से माखूज़ है? तो इसका सही जवाब होगा चौथा, अपनी याद में। मज़ामीन रशीद 20 मज़ामीन पर मुश्तमिल है और इसमें शामिल मज़ामीन सरगुज़श्त, अहद गुल, हाजी साहब, मौलाना सुहेल, धोबी, वकील साहब, अपनी याद में, चारपाई, अरहर का खेत, गवाह, शैतान की आंत, माता बदल, कारवां बेदास्त, घाग, आमद में आवर्द, मुगालता, मुर्शिद, मसल्लस, कुछ का कुछ और सलाम हो नजद पर। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हबीब तनवीर। देख रहे हैं नैन
یہ ڈرامہ جو ہے حبیب تنویر کا ہے۔ حبیب تنویر کی پیدائش 1923 عیسوی کو رائے پور میں ہوئی تھی اور وفات 2009 عیسوی کو بھوپال میں۔ حبیب تنویر کے داخل نصاب ڈرامہ آگرہ بازار ہے۔ آگرہ بازار حبیب تنویر نے 1954 عیسوی میں لکھا تھا اور پہلی بار جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں یہ کھیلا گیا تھا۔ ڈرامہ آگرہ بازار میں حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور ان کی تخلیقات پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک بازار کو دکھایا ہے۔ حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار کا انتساب آدمی کے نام کیا ہے۔ حبیب تنویر کے کچھ مشہور ڈرامے ہیں: چرن داس چور، شطرنج کے مہرے، لالا شہرت رائے، مٹی کی گاڑی، زہریلی ہوا، میرے بعد، شطرنج کی بازی، جھاڑو، جالی دار پردے، دیکھ رہے ہیں نین، راجا چمپا اور چار بھائی، کس کا پتر، اندر لوک سبھا، جامیدار، یہ سبھی ڈرامے جو ہیں حبیب تنویر کے ہیں۔ پردہ کھلتا ہے، یہ حبیب تنویر کا خود نوشتہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل مصروں میں سے صحیح مصرے سے شعر مکمل کیجیے۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، لالو وزر مردو کیا ہے، لالو زمرد وزر و گوہر نہیں ہوں میں، یا لوحے جہاں پہ حرف مکر نہیں ہوں میں، یا انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، یا پھر آخر نگاہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ یہ شعر جو ہے مرزا غالب کا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول کے زیادہ تر کردار خوابوں کی دنیا کے رہنے والے اور مثالیت پسند معلوم ہوتے ہیں اور عالم شباب کی بد کرداری میں مبتلا ہیں، مگر اپنی مادر وطن کی حالت سے فکر مند ہیں۔ جب ان کے خیمہ کے لیے نفرت کا جذبہ ان میں جاگ اٹھتا ہے، ناول کے لیے فن میں یہ ایک سے کئی نئے لکھنے والے متاثر ہوئے۔ ناول لندن کی ایک رات کے بارے میں یہ خیال کس ناقد کے قلم کا مرہون منت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا، احتشام حسین۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مسعود حسین خان کو کس کتاب پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو مقدمہ تاریخ زبان اردو، دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مسعود حسین خان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مقدمہ تاریخ زبان اردو پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ملی ہے۔ مسعود حسین خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو قائم گنج فرخ آباد میں ہوئی تھی اور وفات 2010 عیسوی کو ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام مظفر حسین خان تھا۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام حسین خان تھا۔ مسعود حسین خان نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری مقدمہ تاریخ زبان اردو لکھ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ حیدرآباد کے قیام کے دوران مسعود حسین خان نے قدیم اردو کے نام سے ایک تحقیقی جریدہ جاری کیا تھا۔ مسعود حسین خان کے مطابق غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے۔ بقول مسعود حسین خان، لسانیات کا اٹل اصول یہ ہے کہ بول چال کی زبان میں جتنی تیزی سے بدلتی ہے، ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ بقول مسعود حسین خان، گودان کا اردو ناول نگاری کی تاریخ میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے۔ یہ قول مسعود حسین خان کا ہے۔ بقول مسعود حسین خان، سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح اردو کی جائے پیدائش ہے۔ قصہ مہر افروز دلبر، بکٹ کہانی، عاشورہ نامہ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو مسعود حسین خان نے مرتب کیا ہے۔
مسعود حسن خان کی اہم تصانیف روپ بنگال، مقدمہ تاریخ زبان اردو، اردو کا المیہ، اردو زبان اور ادب ہے۔ روپ بنگال ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ مسعود حسن خان کی داخل نصاب خود نوشت ورود مسعود 1989 ہے۔ ورود مسعود پہلی بار 1989 عیسوی میں شائع ہوئی تھی اور دوسری بار 2019 عیسوی کو۔ ورود مسعود کے پہلے باب میں 17 ابواب ہیں اور دوسرے باب میں 18۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان کی تنقید کی سب سے بڑی خصوصیت اعتدال ہے، اور وہ نہ بجنوری کی طرح غالب کو آسمان پر بٹھا دیتے ہیں، نہ لطیف کی طرح ان پر غیر ہم آہنگی کا الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے غالب کی جو خصوصیات گنائی ہیں وہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں۔ آل احمد سرور کے اس بیان میں کس ناقد کی تنقید کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا، مولانا الطاف حسین عالی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس میں کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ تو آفتاب محبت۔ آفتاب محبت یہ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے، اور باقی تینوں ڈرامے جو ہیں وہ محمد حسن کے ہیں۔ فٹ پاتھ کے شہزادے، مور پنکھی اور پیسہ اور پرچھائی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم موضوعی سخن کے تخلیق کار کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، فیض احمد فیض۔ موضوع سخن کے مصنف جو ہیں وہ فیض احمد فیض ہیں۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 1911 عیسوی کو سیال کوٹ میں ہوئی تھی اور وفات 1984 عیسوی کو لاہور میں۔ ان کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا۔ فیض احمد فیض نے اپنی بیوی ایلس جارج کو مسلمان بنا کر کلثوم نام رکھا تھا۔ فیض نے ماہنامہ ادب لطیف، پاکستان ٹائمز، امروز کی ادارت سنبھالے تھے۔ فیض احمد فیض اخبار لوٹس کے مدیر بھی رہے ہیں۔ فیض کو 1951 عیسوی میں لیاقت علی خان کے تختہ پلٹنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا اور راول پنڈی سازش پر بھی مقدمہ چلا تھا۔ فیض نے مختلف ملکوں کا سفر 1964 عیسوی میں کیا تھا، مثلاً انگلستان، روس، الجیریا، مصر، لبنان اور ہنگری کا۔ فیض احمد فیض کے 7 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے نقش فریادی، دوسرا دست صبا، تیسرا زندہ نامہ، چوتھا دست تہ سنگ، پانچواں سروادی سینا، چھٹا شام شہریارہ اور ساتواں میرے دل میرے مسافر۔ نقش فریادی کا مقدمہ نون میم راشد نے لکھا ہے۔ سارے سخن ہمارے یہ فیض احمد فیض کا مجموعہ کلام ہے جو 1982 عیسوی کو لندن سے شائع ہوا تھا۔ کلیات فیض نسخہ ہائے وفا لاہور سے 1981 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ غبار ایام فیض احمد فیض کا غیر مطبوعہ کلام ہے۔ فیض احمد فیض کی اہم نظمیں تنہائی جو داخل نصاب ہے، اور یہ ایک معرہ نظم ہے جو نقش فریادی 1941 میں شامل ہے۔ فیض احمد فیض کے پہلے شعری مجموعہ نقش فریادی میں یہ نظم شامل ہے، تنہائی۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ بھی داخل نصاب نظم ہے اور یہ بھی ایک آزاد نظم ہے جو ان کے پہلے شعری مجموعہ نقش فریادی 1941 میں شامل ہے۔ صبح آزادی یہ بھی داخل نصاب نظم ہے اور یہ بھی ایک معرہ نظم ہے جو دست صبا 1942 میں شامل ہے۔ میرے ندیم، سرود و شبانہ، معصوم قاتل، دو عشق، قید، تنہائی، تہ نجوم، دریچہ، یاد، زندہ کی ایک شام، انتظار، کتے، رقیب سے، ایک منظر، ہم لوگ، بول اور ملاقات، یہ سبھی نظمیں جو ہیں فیض احمد فیض کے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔